الجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ ما بینہما ما لم تغش الکبائر، یعنی ایک جمعہ دوسرے جمعے کے مابین سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے جب تک کہ بڑے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ یہ سب سے پہلی اور قریب کی نعمت اللہ سبحانہ و تعالی ہفتے وار ہم کو عنایت فرمایا ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان شریف کا مہینہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے بھی رمضان شریف کے روزے ایمان اور یقین و احترام و اخلاص کے ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں توبہ کر کے گناہوں سے اور اللہ سبحانہ عز و جل کی بڑائی کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص طور سے رمضان شریف کا احترام کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جیسا کہ یوم عرفے کا روزہ رکھنا، ایک عرفے کا روزہ رکھنا اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ آنے والے سال پچھلے سال کے پورے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ عز و جل اپنی رحمتیں جو نچھاور کر رہا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان نعمتوں سے کس طرح سے استفادہ اٹھانا چاہیے۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں کم دیا ہے، لیکن اعمال اتنے بڑے بڑے دیا ہے کہ وہ اعمال اتنے بہترین اور پیارے اور اتنے آسان اعمال ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے بالکل بری ہو جا رہا ہے، تو پھر اس کے طرف رغبت کرنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ العزیز یوم الجمعہ اور اس کے فضائل اور اس کے احکام کے جو ہے چند مسائل اور اس کے فضائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جمعے کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، خاص طور سے مردوں پر۔ اس کے حکم سے صرف بیمار، مسافر، عورت، بچہ اور غلام مستثنی ہے، یعنی جمعے کی نماز ہر مرد آدمی پر فرض ہے، مسلمان مرد پر۔ عورتوں کے لیے گھر میں ہی نماز ظہر کی ادا کرنی چاہیے عورتیں، اگرچہ وہ حرم شریف میں ہے، حرمین شریفین میں ہے، تو وہ بھی وہ عورتیں جو ہے جماعت کے ساتھ میں، کیونکہ فضیلت حرمین شریفین کی ہوتی ہے، اس لیے ان کو وہاں جمعے کی نماز ادا کر لینی چاہیے۔ لیکن جو عورتیں مقامات مقدسہ حرمین شریفین پہ نہیں ہیں، وہ عورتیں ظہر کی نماز ادا کریں انشاءاللہ تعالی۔ اور اب اس سے بچے جس کی ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے، یہ بچے مستثنی ہیں، بیمار آدمی ہیں وہ بھی مستثنی ہے، وہ لیکن نماز سے مستثنی نہیں ہے بلکہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد کو جانے سے مستثنی ہے۔ وہ بیمار آدمی بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے یصلی ما لم تحرک به حواجبک، یعنی تو نماز پڑھ جب تک کہ تیرے بھووں میں حرکت ہے۔ تو آدمی اگرچہ کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھ، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کر پڑھ، لیٹ کے لینے کے بعد میں بھی اگرچہ اس کو ہاتھ سے حرکت کرنا یا ہوش حواس جو تو بالکل قابو میں نہیں آ رہے ہیں، یعنی ہاتھ حرکت نہیں کر سکتا ہے، وضو تیمم نہیں کر سکتا ہے، اگرچہ وہ اس کی آنکھیں کھول بھی نہیں سکتا ہے لیکن اپنی بھویں ہلا سکتا ہے، تو اللہ عز و جل کی بڑائی اپنے دل سے جو ہے کرتے ہوئے اپنی بھووں کی حرکت سے ہی جو تو نماز شریف کو ادا کرے، لیکن نماز مستثنی نہیں ہوگی اس کے لیے۔ اور مسافر آدمی، مسافر بھی ہم نے کئی مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے کہ رمضان شریف کا جہاں پر آیا ہے ذکر، اس میں جو تو بیمار اور مریضوں کو اس کے اندر چھوٹ دی گئی ہے، لیکن مسافر کون سا ہونا؟ شرعی مسافر ہونا۔ شرعی مسافر کا مطلب روزگار کی طلب کے لیے ایک جمعے کا دن آیا ہوا ہے اور اس کا اہتمام امت مسلمہ پوری کر رہی ہے اور آپ جو ہے سیر تفریح کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے بلکہ انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس سے جو تو یہی چیزیں بیمار اور جو تو شرعی مسافر اور عورتیں مستثنی ہیں اس نماز سے، اور بچے اور غلام جو پہلے زمانے میں غلامہ ہوا کرتے تھے، اسی لیے ان پر جو ہے جمعہ فرض نہیں تھا بلکہ وہ لوگ کو بھی ظہر کی نماز ادا کرنی پڑتی تھی، اور یہ ایک مستقل فریضہ ہے، ظہر کی نماز کا بدل نہیں ہے، لیکن وہ اس سے بھی افضل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوازا ہے ہم کو۔ یہ جملہ نمازوں سے افضل اور سب سے زیادہ عظیم المرتبہ نماز ہے۔ جمعے کا دن تمام دنوں سے افضل ہے، یہی جمعے کا دن ہی وہ سب سے بہترین دن ہے جس میں سورج طلوع ہوا، اور جسے جمعے کی نماز کی ایک رکعت
کے ساتھ مل گئی اسے جمعے کی نماز مل گئی اور وہ 1 رکعت پڑھ کر نماز مکمل کرے۔ اب بعض حضرات جو ہے گھروں سے نکلتے نہیں کیونکہ گھر میں بیٹھ کے خطبہ سنتے، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، اردو خطبہ ہو گیا، اب عربی خطبہ چل رہا۔ اب عربی خطبہ ہونے کے بعد میں ہم گھر سے نکل کے چپل پہن کے ادھر گئے تھے، گاڑی اسٹارٹ کرے تھے کہ پیدل جا رہے تھے کہ نماز ہو جاتی وہاں، امام صاحب اتحیات میں بیٹھے ہوئے رہتے، انہوں جا کے مل کے سلام کر کے بعد میں نماز کرتے، نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے بعض علماء نے یہ بھی فقہ دیا ہے کہ اس کے لیے خطبے کا سننا بھی شرط ہے۔ بعض علماء کے پاس تو خطبہ بھی سننا شرط ہے، سمجھے، اس میں جبھی جو تو جمعے کی نماز اس کو ملتی ہے۔ اور بعض علماء کے پاس تکبیر اولا اس کو ملنا چاہیے، اگر تکبیر اولا نہیں ملے تو اس کی نماز جمعہ ادا ہوئی نہیں، اس کو پھر جو ہے ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی اور فضیلت جمعہ سے جو تو محروم ہو جائے گا۔ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد کیا ہوا ہے، الجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ ما بینہما، یعنی ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کیا ہے، کفارہ ہے گناہوں کا، خطاؤں کا، جتنی بھی چیزیں چھوٹ گئی ہے اس کے اندر وہ تمام چیزوں سے کیا ہو جاتا ہے، وہ بری ہو جاتا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو وہاں پر خطبے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، یہ ایک اتنا عظیم شعار ہے لوگوں، یعنی مسلمانوں کا ایک عظیم شان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کو ایک جگہ پہ جمع فرما رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی مسجدوں کو کہا کہ بھی ایک بستی میں اگر 4 مسجدیں ہیں تو 4 مسجدیں والے ایک مسجد میں آ جائے، تاکہ اتحاد رہے، تاکہ ہمارے دینی مسائل کے معلومات کے ساتھ ساتھ ہماری جو تو زندگی کے مسائل کے بھی جو تو معلومات انسانوں کے اندر آئے، ہمارے اندر ایک جہتی ہو، ایک محبت پیدا ہو۔ جمعہ کا مطلب جمع ہونے کا ہے، سمجھے، اس طرح سے یہ تمام اللہ عز و جل جمعہ نے عنایت فرمایا ہے۔ تو خطبے کے اندر حاضر رہنا چاہیے، کیوں کہ خطبہ جہاں پر ہو رہا ہے تو وہاں پر آپ کو معلومات ہوگی۔ ہاں، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، ایک صحابی آئے اور آ کے جب نماز میں کھڑے پیچھے سنت ادا کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں طرف پہلے سیکھو اسلام کیا ہے، میں بول رہا ہوں پہلے دین کو سیکھ پھر اس کے بعد میں جا کے نماز پڑھو، سمجھے۔ تو دین اسلام کی باتیں احادیث کا سیکھنا دیگر سنن نمازیں وغیرہ سے بھی افضل ہے۔ ہاں، کیوں کہ دین اسلام بہت اہمیت والی چیز ہے، جب تک کہ آپ دین کو اچھی طریقے سے سیکھیں گے نہیں، اس کو جانچیں گے نہیں، ہاں، اس کے بنا ہی جو تو آپ اعمال کریں گے تو وہ اعمال جو تو آپ کے خود کے دل کو بھی نہیں لگیں گے، اور ہو سکتا ہے آپ اس کے اندر کچھ کمی بھی کر رہے ہو۔ اسی لیے مکمل دین کو جو ہے سیکھو، جہاں کہیں پر بھی دین اسلام کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر جمع ہو جاؤ اور اس کو پہلے سیکھو، پھر اس کے بعد اپنے جو تو سنن وغیرہ نماز سنتیں جو تو ادا کیا کریں۔ تو جمعہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمتیں ان سے نوازا ہے، اگرچہ پھر بھی یہ جو حدیث شریف آئی ہے کہ جو جمعے کی 1 رکعت اس کو مل گئی، اس کو جمعے کا نماز مل گئی، امام صاحب کے سلام کرنے کے بعد وہ کھڑا ہو کر وہ 1 رکعت کی ادائیگی کر لے۔ اور اسلام نے جمعے کی نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں لاپرواہی و سستی کرنے اور غفلت برتنے سے ڈرایا ہے، چنانچہ سنن ابو داود میں ابو الجعد الضمری رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک ثلاث جمعہ تہوانا طبع اللہ علی قلبہ، یعنی جو شخص بسبب سستی 3 جمعے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم، یعنی غافلوں میں بنا دیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابو داؤد سے پہلے ہی اپنی کتاب الام میں یہ روایت لائے ہیں کہ من ترک 3 جمعہ تہوانا الا طبع اللہ علی قلبہ لا یمشی ولا یتبدل، یعنی ایسا اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، نہ ہی وہ مٹے گی نہ بدلے گی۔ تو بہت سارے لوگ اقسام اللہ، یعنی اللہ ہم کو بچائے، کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ زندگی میں جمعے کی نماز تو دور کی بات ہے، سال میں عید کی نماز کو بھی نہیں جاتے۔ ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو اور ان کو ہدایت کے عظیم سے جو تو نوازے۔ تو جمعہ کا چھوڑ دینا، نمازوں کا چھوڑ دینا اور جمعے کا اہتمام نہیں کرنا کتنی
بڑی بڑی عظمتوں سے اور نعمتوں سے محروم رہنا ہے. جیسا کہ طبرانی میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من ترک ثلاث جمعات من غیر عذر کتب من المنافقین. یعنی جو شخص بنا عذر کے، یعنی بھی نہ ہوئی بیمار ہے، نہ ہی وہ مسافر ہے، نہ ہی اس کو کسی کا ایسا ڈر و خوف ہے کہ اس کی جان کا خطرہ ہو، ایسے عذر، بنا عذر کے 3 جمعے چھوڑ دے، وہ منافقین میں لکھ دیا جاتا ہے. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. جمعے کی نماز چھوڑ کر خرید و فروخت اور دوسرے تمام کام کاج میں مشغول رہنا حرام ہے. اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے لوگو، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہیں، جمعے کے دن کی نماز کی جب اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. فاسعوا الی ذکر اللہ. جب اذان ہو گئی، مؤذن صاحب اذان دیے، خاص طور سے جمعے کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں. یہ ایک اذان آمد کے لیے کہ خطبہ شروع ہونے والا ہے، اس کے لیے. دوسرا جب امام صاحب عربی خطبے کے لیے ٹھہرتے ہیں تو جب وہ دوسری اذان ہوتی ہے، وہ خطبہ اور نماز کے لیے جمع نماز اذان کہلاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا ارشاد ہو رہا ہے، اے ایمان والو جب تمہارے لیے ندا دی جاتی ہے، اذا نودی ندا للصلاۃ یعنی نماز کے لیے، من یوم الجمعہ جمعے کی نماز کی ندا، فاسعوا الی ذکر اللہ دوڑو پڑو اب اس طرف. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور چھوڑ دو تجارت کرنا، کام کاج کرنا سب چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تجارت میں چھوڑ کر جاؤں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، فائدے کے لیے وہاں ٹھہر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ میں دینے والا ہوں. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارے ہم کو روزگار دیتا ہے اور اس کے اندر جو تو برکت دیتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا بھی اجر زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگرچہ تم اس کو جانتے ہو. جاننا کا مطلب کیا ہے؟ ان کنتم تعلمون یعنی دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں سے ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے اسی سے مل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے بعد جنت میں ابد الآباد کے لیے بھی یہ نعمتوں سے ہم سرشار ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جمعے کے اہم آداب یہ ہیں: غسل کرنا، خوشبو لگانا اور عمدہ کپڑے زیب تن کرنا. جمعے کے دن بڑے وقار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، لوگوں سے محبت سے سلام کرتے ہوئے پورے ادب و احترام سے مساجد میں جانا چاہیے. بعض جگہوں پر خاص طور سے حیدرآباد میں دیکھنے آ رہا ہے کہ شب برات کے آگے بچے سائیکل موٹر لے کر کہیں درختیں توڑ رہے ہیں، کہیں پولیس کے رکھے ہوئے جو آڑے رہتی بنانے کی رہتی وہ چیزوں کو لاتے مار دے رہے ہیں. بعض جمعے کے دن بھی سمجھو بعض بچے سائیکل موٹر لیے اور اس کے اوپر سفید کپڑے پہن لیے، ٹوپی لگا لیے اور جو ہے محرمہ بن لیے سر کے اوپر، اور جو تو بڑی تیز رفتار سے یہ تو گاڑیاں بھگا رہے ہیں. یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے دوستو. مسلمان کا شعار کیا ہے؟ اسلام ہے، اور اسلام کی سلام ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا مذہب جو ہندوستان میں بھی پھیلا ہے اور اس کے علاوہ دیگر ممالک میں پھیلا ہے، جیسا کہ انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، سنگاپور وغیرہ، کوئی تاریخ پیش ہی نہیں کر سکتا کہ یہاں پر فلاں صحابی یا فلاں جو تو عالم یا فلاں گئے ہیں، بلکہ وہاں پر مسلمان تاجروں نے جو ہے تو قدم کیا، گئے وہاں پر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو پھر ہمارے اخلاق کو دیکھ کر یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہمارا دین و اسلام ہم کس طرح سے غیر مذہبی لوگوں کو سمجھائیں. اپنے اخلاق سے اچھا کپڑا پہننا، خوشبو لگانا، عطر لگانا، تاکہ لوگ دیکھ کر بولے کہ یہ دیکھیں. اس کو کہتے ہیں مذہب، کہ ان کے پاس پانی نہایا ہے، نہا غسل شریف کیا ہے، پھر اس کے بعد عطر لگایا، اچھے کپڑے جو بھی میسر ہے وہ پہن کر ادب و احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مسجد کی طرف جا رہا ہے.
ہاں تو یہ چیز کا دیکھنا بھی بہت بڑا شعار ہے، یعنی انسان کی پہچان ہے۔ بخاری و مسلم میں مسند احمد میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم وان یستن وان کان له طیبا مس منہ، جمعے کے دن ہر بالغ پر غسل کرنا واجب ہے۔ یعنی بالغ کا مطلب یہاں پر ہے کہ ہم جو عقل مند لوگ ہیں، ہاں اور یہ جو چھوٹے بچے ہیں کیونکہ اس کے اوپر پہلے تو جمعہ فرضی نہیں ہے، اگر وہ غسل نہ بھی کرے تو کچھ مشکل نہیں ہے اس میں، لیکن جہاں سے بچہ بالغ ہو گیا ہے محتلم، بلکہ یہاں پر دیکھیں پھر بھی یہ مرد مسلمانوں کے لیے ہی واجب ہو رہی ہے، جہاں سے بچہ 14 سال کی عمر کا ہو گیا ہے وہاں سے اس کو غسل کرنا واجب ہے، اور یہ تو نماز کے لیے جائے تو اس کے ساتھ میں اور یہ کہ مسواک کرے، اور اگر خوشبو میسر ہو تو وہ بھی لگائے۔ جسم بدن کی صفائی و ستھرائی، لباس کی عمدگی، تمام قسم کی بدبو کو ضائع کرنا، مونچھوں کاٹنا، ناخن تراشنا، بغل کے بال صاف کرنا اور زیر ناف کے بال منانا بھی سنت ہے۔ یعنی جمعے کو جمعہ ناخنوں کو جو تو تراشنا ہے، اور داڑھی کے جو تو یہ مونچھ کے بالوں کو جو تو کاٹنا ہے، اور زیر ناف یعنی ناف کے نیچے والے بالوں کو کاٹنا، بغلوں کے بالوں کو کاٹنا، بہت سارے آج کل ایک نیا ماڈل فیشن ہو گیا ہے، کیونکہ بہت سارے فلموں میں ریسلنگ میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ ریسلنگ کرنے والا آیا تو بغل اٹھایا تو بغل کے اندر بالا، ویسے ہی بال ہمارے پاس بچے رکھ لگے کر رہے ہیں۔ ہاں اس سے کیا ہو رہا، لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے، اتنی کراہت کی بدبو آتی ہے کہ پوچھو مت۔ اور ہفتے کو ہفتے ہی پانی نہانا ضروری ہے دوستو، روزانہ پانی نہاؤ، صاف ستھرے رہو، تاکہ ہمارا مذہب جو ہے وہ صاف ستھرا مذہب ہے، سمجھے؟ تو ان بالوں کو جو تو کاٹا کرو، اس سے تعفن کی بدبو آتی ہے، اس سے ملائکہ دور بھاگتے ہیں اور شیاطین قریب آتے ہیں، سمجھے؟ ملائکہ رحمہ دور چلے جاتے ہیں، اور شیاطین کیا ہوتے ہیں، وہ قربت ہے، کیوں شیطان کا مذہبی جو تو نجیس ہے اور اس کا مقام بھی جو تو نجاست والا ہے، اس لیے وہاں پر جو تو نجاستی رہتی ہے۔ مسجد میں سویرے جانا یعنی جمعے کے وقت سے کافی پہلے پہنچ جانا، یعنی جمعے کی نماز کے لیے تقدم کرنا، سب سے پہلے مسجد میں جانا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المہجر کا مثل الذی یہدی البدن، جمعے کے لیے پہلے جانے والا اجر و ثواب میں اونٹ کی قربانی دینے والے شخص کی طرح ہے۔ کیا چاہیے، اونٹ کی قربانی دینے کے لیے نہ ہمارے پاس مال ہے نہ طاقت ہے، لیکن اب اس کو کیسا حاصل کریں گے؟ جو سب سے پہلا شخص مسجد میں چلے جائے گا، ہاں اس کو کیا ملے گا؟ ایک اونٹ اللہ کے راہ میں قربانی دینے کے برابر ہے۔ اب یہ سمجھیں گے کہ بھائی مسجد کو جا رہا ہوں میں تو میرے سے پہلے آگے بیٹھے ہوئے، تم گھر سے نیت کر کے نکلے کہ آج میں مسجد میں سب سے پہلا شخص ہوں گا، انشاءاللہ تعالی اگر کہ 10 آدمی بھی وہاں پر رہیں گے تو تم بھی پہلے میں لکھے جاؤ گے۔ انما الاعمال بالنیات، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ آپ گھر سے پہلے ہی نکل گئے، سب سے پہلا شخص بننے کے لیے آپ گئے ہیں کہ 100 آدمی بھی اگر سے گھر سے نکل رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے، آپ کی نیتوں کو جاننے والا ہے، آپ کی خوبیوں کو جاننے والا ہے، اسی لیے برابر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمتوں سے یہ دن کی اور یہ قربانی کی برکتیں تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ جمعے کے وقت سے پہلے مسجد میں جانے کے لیے مشروع ہے کہ حد مقدار نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر، تلاوت، قرآن اور توبہ و استغفار میں مشغول رہیں۔ مسجد میں جانے کے بعد سیدھا آپ جائیں، پہلے سب سے پہلے دوستو کوئی بھی مسجد ہو، اور جمعے کا دن ہو یا غیر جمعہ کا دن ہو، مسجد کا بھی حق ہے، ہاں مسجد کا بھی حق ہے۔ اسی لیے جیسا ہی آپ پہلے وضو کر لیے، پہلے 2 رکعت تحیۃ وضو کو پڑھ لیا کریں۔ زندگی میں کبھی تو یہ چیز آئے، خاص طور سے اب رمضان شریف آدمی کو فرصت ہے، آپ گئے مسجد میں وضو فرمائے، وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو، 2 رکعت وضو کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ادا کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہو گئے، پھر جو تو تحیۃ المسجد،
یا اللہ مسجد کے احترام میں، تیرے گھر کے احترام میں 2 رکعت ادا کرتا ہوں تیرے لیے، یہ 2 رکعت وہاں پر ادا کر دیا. تو یہ کیا ہے، وہاں پر یہ ادا کریں. پھر اس کے بعد میں سمجھو آپ جو بھی نمازیں ہیں سنت پڑھنا چاہ رہے ہیں، نوافل پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ پڑھیں، اور جس کو جو تلاوت کرنا آتا ہے قرآن پاک کی وہ تلاوت کریں. اگرچہ کوئی کسی کو سورہ یاد بھی ہے تبھی بھی قرآن شریف کی زیارت کرتے ہوئے، حرفوں کی زیارت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرنے میں بہت لذت آئے گی، اور جو ہے زبان سے الفاظ کی ادائیگی کرتے ہوئے پڑھنے میں بھی بہت جو تو اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد میں ذکر و استغفار، توبہ و استغفار کے اندر مشغول رہنا. مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگنا اور ان کے درمیان میں نہ گھسنا. پہلے تو دیر سے چلے گئے، پھر اس کے بعد ایک آدمی ذکر میں بیٹھا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ مشغول ہے، اللہ میں اس میں لو لگی ہوئی ہے، آپ اس کے پیچھے سے جا رہے ہیں، اس کے مونڈے کو پیچھے سے تو آپ کا گھٹنا لگے بیچارہ چمک گیا. ہاں ذکر مشغول. پھر اس کے دل میں جو تو آپ کے لیے غصہ آئے گا، لیکن مجمع بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے محترم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کچھ بول نہیں سکتا. کیوں؟ اس کو تکلیف پہنچی ہے. جو بھی چیز کا اس نے ضبط کر لیا ہے وہ ضبط کے بھی ذمہ دار آپ ہوں گے، اس کا حساب دینا پڑے گا. اسی لیے لوگوں کے اوپر پھاندتے ہوئے جا کر لوگوں کو تکلیف مت دو. آپ تھوڑی دیر پہلے چلے جاؤ، پھر آپ اپنی اپنی صفیں باندھ کر بیٹھو. انشاءاللہ تعالیٰ اگر امت مسلمہ سب پہلے سے انتظام کر کے صفوں میں جا کر بیٹھ جائیں گی، ہاں، تو پھر اس کو آگے پھاند کے جانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو جگہ ملے گی ہی نہیں. پھر نماز کے لیے جب کھڑے رہیں گے تو بالکل تنگ ہو جائیں گے، ادھر سے کھڑا ہے ایک ادھر سے کھڑا ہے، اس طرح سے تو تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے نماز کے لیے جتنا ہو سکے حتی الامکان پہلے جانے کی کوشش کریں، لوگوں کے اوپر سے پھلانگنا نہیں چاہیے. مسند احمد، سنن ابو داود، سنن نسائی اور صحیح ابن حبان وغیرہ میں عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردنیں پھلانگنے والے کو فرمایا اجلس فقط اذیت و انیت، بیٹھ جا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جو آدمی گردنیں پھلانگ کر جا رہا ہے اس کو کہا بیٹھ جاؤ، تم نے اذیت دی اور دیر سے آئے. دو بھی کام کر دیا، لوگوں کو اذیت دے رہے ہو پھلانگ کر، اور دوسری جو تو دیر سے بھی آئے ہو، برکتوں سے محروم رہ گئے ہو. اللہ کے رسول کو حق نہیں ہے. اللہ کے رسول کو فرما رہے ہیں جو پہلے آیا اس کو یہ پوچھ کے جو ہے تو قربانی دینے کا اجر و ثواب ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نماز کے لیے بلا رہا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا نہیں، پھر اللہ کے رسول نہیں پوچھیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ، لوگوں کو اذیت بھی دیے آپ اور دوسرا دیر سے بھی آئے ہیں. سمجھے؟ تو یہ آپ ہی کے زمانے میں نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ہے، ہر وقت جانے کے لیے ہے. جب تک ایک مسلمان کلمہ گو زندہ ہے اس کے ساتھ میں یہ تمام کی تمام چیزیں قیامت کے روز تک جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی. 2 رکعت تحیۃ المسجد کا ادا کرنا میں نے آپ کے سامنے ابھی بھی جو سنایا ہے، اس کی جو ہے یہ حتیٰ کہ آپ تاخیر سے دوران خطبہ ہی کیوں نہ آئے، بخاری و مسلم جب اگر آدمی لیٹ بھی آیا، یعنی مثال کے طور پر خطبے سے پہلے آ جانا چاہیے نمازوں کی ادائیگی کرنے کے لیے، اگر کوئی آدمی لیٹ آ گیا ہے تو پھر بھی خفیف نمازیں پڑھ لینا چاہیے. 2 رکعت تحیۃ المسجد کے لیے اس لیے میں نے ذکر کیا ہے، چاہے وہ جمعہ ہو یا غیر جمعہ ہو، لیکن جمعے کے اندر تو وہ تحیۃ المسجد ادا کرنی چاہیے. مسلم اور ابو داؤد وغیرہ میں ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم یوم الجمعہ والامام یخطب فیصلی رکعتین ویتجوز فیہما، جب تم میں سے کوئی جمعے کے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے چاہیے کہ ہلکی ہلکی 2 رکعتیں ادا کر لے. ہلکی ہلکی 2 رکعتیں ادا کر لے. بعض ائمہ کے پاس تو جب خطبہ چل رہا ہے، خاص طور سے اردو خطبہ کیوں نہ ہوتا دوستوں، عربی خطبہ تو ہم سمجھ سکتے ہی نہیں ہے. اردو خطبہ بھی جب تمہارے فہم میں آنا چاہیے، دین، اسلام، ارکان اسلام، فضائل جمعہ وغیرہ بیان کی جا رہی ہے اور آپ سے تو نماز میں کھڑے ہوئے رہے ہیں. اسی لیے جامع المحام میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جیسے جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت جو ہے نماز پڑھنا کی ممانعت آئی ہے اس کے تعلق سے. اور نماز جمعے کے بعد مسجد میں 4 رکعت پڑھیں. جب نماز جمعہ ہو جائے گی اس کے بعد میں 4 رکعت پڑھنا چاہیے، یا گھر آ کر 2 رکعت ادا کریں. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا صلیتم بعد الجمعہ فصلوا 4، اگر جمعے کی نماز کے بعد آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا پڑھو؟ 4 رکعت
نماز پڑھ لو. بہت سارے لوگ جمعے کی نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ دروازوں پر ٹانا بن جاتا ہے. دروازے پر میں پہلے نکلوں گا تو پہلے نکلیں گا, سب سلام کے ساتھ میں بھاگنے کے واسطے دوڑتے ہیں. صرف 2 رکعت کے لیے جو ہے مسجد کے پاس, وہ بھی آخری وقت میں آتے ہیں. تو اس کو نماز کے بعد میں سنت نبویہ شریف جمعے کو جمعہ نماز پڑھنے والا شخص کم سے کم 4 رکعت 2 رکعت کر کے ادا کر لے. سمجھے یہ سنت ہے. اور صحیح مسلم ہی میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد الجمعہ رکعتین فی بیتہ, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے بعد میں گھر میں 2 رکعت ادا کرتے تھے. تاکہ گھر میں جب آپ مسجد کو گئے اس کے بعد مسجد سے گھر میں آئے, بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں گھر میں کہاں ہے جگہ, کیوں جگہ نہیں ہے بھائی, جگہ بناؤ. کیا گھر میں آپ کی ایک جانماز نکلنے کی جگہ نہیں ہے؟ ہاں, اتنے بڑے بڑے گھر ہے, 2 کمرے والا بھی گھر ہے, 1 کمرے والا بھی گھر ہے. تو مومن کے گھر میں اللہ کے لیے جگہ ہونا چاہیے. اللہ کی عبادت کرنے کی ایک جگہ پاکیزہ ہمیشہ رکھنی چاہیے, جس سے خیر و برکت ہوگی. کبھی بھی آپ کو ہموم پریشان کر رہے ہیں, ہموم یعنی غم وغیرہ میں مبتلا ہو گئے ہیں, جب آپ جا کر اپنے اس کونے کو دیکھیں گے جہاں پر آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کو فوری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد آئے گی, اور 2 رکعت آپ اپنی قضائے حاجت کے لیے وہاں پر ادا کر لیں گے تو دل کو ایک تسلی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں, تو اس طرح سے گھر میں جگہ بناؤ, گھر میں جا کے نماز پڑھو, تاکہ گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں وہ دیکھ کر آپ کی نماز کی تو نقل کریں اور ان کو بھی تو نماز سیکھنے میں آ جائیں, تاکہ آپ کے گھر والے بھی نماز کو آپ کی دیکھ کر وہ لوگ بھی سیکھیں. بعض گھر میں مرد آدمی نمازیں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, گھر میں عورتیں نمازیں نہیں پڑھتے, تاکہ ان کے اندر بھی آ جائے کہ وہ لوگ بھی جو تو نماز کی عادت ہو جائے, وہ لوگ بھی نماز کو جو ہے ادا کر لیں. جمعے کی شب یا جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرنا. مستدرک حاکم وغیرہ میں ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین, جس شخص نے جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان روشنی ہوگی. کیا ہوگی؟ جس نے جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھا اس کے لیے کیا ہو جائیں گے دونوں, یعنی یہ جمعے سے آنے والے جمعے تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے روشنی کر دے گا, نور کر دے گا. تو کوئی مصیبت کوئی آفت اس کے قریب ہرگز نہیں آ سکتی انشاءاللہ تعالیٰ. مگر مسجد میں بآواز بلند اس کی تلاوت مکروہ ہے, کیونکہ دوسرے لوگ اب آپ تلاوت کرتے بیٹھے ہیں آواز سے. اب آپ کے بازو والے صاحب بھی جو تو آواز سے پڑھیں, اگر انہوں خاموش پڑھیں تو آپ کی آواز پڑھنے کی وجہ سے ان کی آیتیں آگے پیچھے ہو جائے گی. بالکل اتنی گنگناتی آواز ہو کہ آپ خود سن سکتے ہیں تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. خطبے کے لیے خاموش ہو کر بیٹھنا واجب ہے. اسی طرح لغو کام, بے سود حرکتیں, اور ہر وہ چیز جو خطبہ سننے میں رکاوٹ